باتیں دنیا کی ہیں وہ قبر میں ہرگز نہیں آ سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں جی مرتا مرتا بچ گیا. اللہ کا فیصلہ ہے ایک دن بچتے 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 مر بھی جائیں گے. بے شک دنیا میں کوئی باقی نہیں رہا. حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام جیسی عظیم شخصیات اس دنیا میں جب تشریف لائیں، اپنا وقت جب پورا ہو گیا، اپنی قوم نے جب اپنا کام پورا کر لیا، وقت پورا ہونے کے بعد انبیاء علیہم السلام نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لوگوں جان لو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. تمہارے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے، تمہیں پورا یقین آ جانا چاہیے کہ یہ جو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جو ظاہری دنیا تم دیکھ رہے ہو، کسی کو بنتا دیکھتے ہو، کسی کو بگڑتا دیکھتے ہو، کسی کو بالکل فنا ہوتے دیکھتے ہو، کسی کو وجود لیتے دیکھتے ہو. یہ جو دنیا میں انقلاب برپا ہوتا ہے، کہیں سے لوگ صفائے ہستی سے مٹتے نظر آتے ہیں اور کہیں نئی نئی بستیاں بنتی نظر آتی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ والانعام والحرث. یہ جو دنیا میں نے مختلف چیزوں سے مزین کی ہوئی ہے، یہ جو چمکائی ہوئی ہے، یہ جو سجائی ہوئی دنیا ہے، اس کے چکر میں مت پڑنا، بلکہ عقیدہ بنا لینا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یہ ساری ظاہری شکلیں ایک دن میری قدرت مٹا کر رکھ دے گی. یہ چمکتا آسمان ایک دن میری قدرت اس کو فنا کر دے گی. یہ بچھی ہوئی زمین، اس میں اگنے والے پھل، اس میں اگنے والے درخت، اس میں اگنے والے رنگ، اس میں اگنے والی یہ فصلیں، اللہ فرماتے ہیں ایک دن متعین تک رہیں گی. پھر وقت آئے گا یہ سارا نظام میں فنا کر کے رکھ دوں گا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب فنا ہو جائے گا، باقی کچھ نہیں رہے گا. اگر رہے گا تو صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. بے شک. اور تمہیں وقت سے کہا جا رہا ہے، کبھی پیغمبروں نے آ کر کہا تمہیں، کبھی وحی نے آ کر کہا تمہیں، اور کتنی آیات اور نشانیاں اس زمین میں ہیں. کبھی اس کی طرف اللہ نے متوجہ کر کے تمہیں کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. لوگوں فنا ہونے والی چیزوں کی طرف مت دوڑو، باقی رہنے والی ذات کی طرف دوڑو. دوڑ لگانی ہے تو اس کی طرف لگاؤ. اور اللہ پاک نے قسم کھا کے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. لوگوں میں قسم کھا کے تمہیں کہتا ہوں، اس کائنات میں کامیاب صرف مومن ہے. بے شک. اس کائنات میں صرف کامیاب موحد لوگ ہیں. اس کائنات میں کامیاب صرف انبیاء کے ماننے والے ہیں. اور اس کائنات میں صرف وہی لوگ کامیاب ہیں جو ان نشانیوں کو دیکھ کر رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں، مخلوق کی طرف نہیں کرتے. اللہ پاک نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، تم ان کے پاس سے گزرتے ہو اور تم اعراض کر جاتے ہو، میری طرف واپس نہیں لوٹتے، میری قدرت کو نہیں مانتے، میری خالقیت کو نہیں مانتے، میری ربوبیت کو نہیں مانتے ہو تو سنو والعصر ان الانسان لفی خسر. میں قسم کھا کے زمانے کی کہتا ہوں سارے انسان خسارے میں ہیں. اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں لفی خسر بمعنی لفی خطرین ہے، کہ ہر انسان خطرے میں ہے. اب تحقیق چلی زمانہ کیا چیز ہے، مختصر عرض کروں. میرا اور آپ کا دنیا میں آنا زمانہ ہے، میرا اور آپ کا بیٹھنا زمانہ ہے، میرا اور آپ کا اٹھنا زمانہ ہے، میرا اور آپ کا کمانا زمانہ ہے. اور یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، جو نظر نہیں آتی، وہ اللہ نے پیدا کی ہیں. اللہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر، ایک ایک کو رکھ کر سامنے قسم کھا کے کہتا ہے
جہاں جہاں تمہارا دل لگا ہے میں انہی چیزوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں خطرے میں ہو بے شک تم یہ سوچتے ہو موت پر قصہ ختم ہے، تم یہ سوچتے ہو موت کی کوئی تکلیف نہیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، آنے والی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ آنے والی ہے وہ ایک دن موت کی سختی، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا قیل من راق، فرشتے کہیں گے یہ مرنے والا سانس توڑ رہا ہے، ذرا پھونک شوک مارو، تعویذ وغیرہ دے کر بچا لو اسے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ مذاق ہے جب روح نکالی جائے گی انگ انگ سے ٹکرائے گا، پنڈلی پنڈلی سے ٹکرائے گی اور ایک ایک بند سے اللہ باہر روح نکال دے گا اور پھر تمہیں جمع کرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت پر آتے تھے تو زاروں قطار روتے تھے، اور وہ آیت یہ تھی اللہ اس دن کیا حال ہوگا جس دن تنے تنہا ایک بندہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہو، استغفر اللہ، اس دن کا عالم کتنا خطرناک ہوگا۔ آنے والا ہے وہ دن، اتا امر اللہ فلا تستعجلون، کیوں جلد بازی کرتے ہو، کیوں پیغمبروں کے پیچھے پڑتے ہو، کیوں انہیں گالیاں دیتے ہو، کیوں وطن سے نکالتے ہو، کیوں بچیوں کو طلاق دیتے ہو، کیوں دیوانہ کہتے ہو، کیوں مجنون کہتے ہو، کیوں ساحر کہتے ہو، اتا امر اللہ فلا تستعجلون، آنے والا ایک دن پتہ لگ جائے گا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم معرضون، جس حساب و کتاب کے بارے میں تمہیں شک اور شبہ تھا وہ آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہاں مارے مارے پھرتے ہو، ایک دن پردہ کھینچوں گا نگاہ تیز ہو جائے گی، قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، تمہارے دائیں اور بائیں بیٹھے جو یہ لکھ رہے ہیں یہ کہیں گے هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یہ تیار کیا ہوا ہے تیرے کرتوتوں کو میں نے۔ وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اور سورۃ ابراہیم میں آتا ہے قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان، شیطان کو اور بندے کو اللہ جمع فرمائیں گے، بندہ کہے گا اللہ اس خبیث نے مجھے گمراہ کیا تھا، اس نے مجھے ذلیل کیا ہوا ہے، وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اللہ میں نے اس کو کچھ نہیں کیا، یہ خود دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، اس نے کتنے جنازے اٹھائے موت یاد نہ آئی، کتنی بستیاں اجڑتی دیکھی، اس کی زندگی میں انقلاب نہ آیا، کرونا آیا ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کتنے اور فساد آئے اور بیماریاں آئیں، سیلاب میں گھر اجڑ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے مرتے دیکھے، ایک پورا خاندان دفن ہوتے دیکھا، نہ ملتی لاشیں دیکھتی، جوان بچیاں باپ پر ماتم کرتیاں دیکھی، لیکن بے نمازی رہا، چور چوری کرتا رہا، ڈاکے مارنے والا ڈاکے مارتے رہا، گالی دینے والا گالی دیتا رہا، رشوت کھانے والا رشوت کھاتا رہا، سود کھانے والا سود کھاتا رہا، اس کی زندگی میں کوئی ڈھیل نہیں آئی اور کوئی اس کی زندگی میں خوشنما انقلاب برپا نہیں ہوا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو میں تھوڑے تھوڑی جھٹکے تمہیں دیتا ہوں، کبھی بارشیں بے لگام ہوئی، کیا کسی نے احتجاج کہ کسی سے رکوا لیں، مانو اس بات کو قدرت میری ہے، میرے بغیر کسی کی قدرت نہیں، بے شک، تم جتنی مرضی نیازیں دے دو، تم جتنے مرضی بکرے ذبح کرو، تم جہاں چاہو ٹکر مار کر آ جاؤ، مجھے میری ربوبیت کی قسم جب چلاؤں گا تو میں ہی چلاؤں گا، جب روکوں گا تو میں ہی روکوں گا، بے شک، میرے علاوہ للہ الامر من قبل ومن بعد وذالک یومئذ یفرح المؤمنون، کہاں مارے پھر رہے ہو، کہاں جا کر عزتیں لٹا رہے ہو، لوٹو میری طرف، میں تمہیں بچا نہ لوں تو میری قدرت کو چیلنج کر دینا۔ اللہ، وہ دیکھو میرا ایک بندہ ہے، حسین و خوبصورت ہے، جوانی پوری جوبن پر ہے، تنے تنہا ایک گھر میں روک دیا گیا ہے، ملکہ بادشاہ ہے، پورا مکان بند ہے، کھڑکیاں بند کر دی گئی، دروازوں کو تالے لگا دیے گئے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی مقدمہ کرنے والا نہیں، جوانی دونوں طرف سے عروج پر ہے اور ادھر اتنا زبردست حسن
ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی کو وہاں کی عورتوں نے تانا دیا ہے، وہ کہنے لگی تم غلام کی باتیں کرتے ہو، مجھے تانا دیتی ہو کہ کس پر عاشق ہوئی ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں وہ ہے کیسا۔ جب باہر نکالا گیا، خدا کا قرآن کہتا ہے میرے یوسف کے حسن کو جب وہاں مصر کی عورتوں نے دیکھا، قطعن ایدیہن وقلن حاش للہ اللہ اکبر، بشرا ان ھذا الا ملک کریم، سبحان اللہ، ہونے والی اس جیسا تو سنا کائنات میں دیکھا ہی کوئی۔ سبحان اللہ، قطعن ایدیہن، اتنا خوبصورت پیغمبر، ہاتھ پر چھریاں چل گئی، پتہ کوئی نہیں چلا، اور قسم کھا کر کہنے لگی قل حاش للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا، ان ھذا ملک کریم، پیدا کرنے والے تو کتنا خوبصورت ہوگا، سبحان اللہ، تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور پھر امام الانبیاء کے حسن کا تو کہنا ہی کیا، پنجابی شاعر کہتا ہے کسے ماں ایہو جہا سونا نہیں جنیا، سبحان، یوسف بھی ایسے نہیں تھے، کسے ماں ایہو جہا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا، سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ۔ اور سبحان اللہ، مصور نے بس انتہا کر ہے سٹی، مصور نے بس انتہا کر ہے سٹی، اور یوسف کے بنانے والے نے انتہا کر ہے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا رخ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم ہی توڑ دیتا۔ سبحان اللہ، بند ہو گئے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور جوانیوں میں بے راہ روی کے شکار نوجوان ساتھیوں، آؤ خدا کے اس نوجوان پیغمبر کا قصہ سنو۔ سارے دروازے بند ہو گئے، تالے لگ گئے، تالے لگنے کے بعد خود حسن نے، خود طاقت نے، خود جوبن پر جوانی نے دعوت دی کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میرا پیغمبر تڑپ کر کہنے لگا معاذ اللہ ان ربی احسن مثوائی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں گناہوں کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، اوپر سے آواز آئی میرے پیغمبر اتنے مضبوط ہو، گناہوں کے مقابلے میں دوڑ کر دکھاؤ۔ واستبق الباب، دروازے کی طرف دوڑے، جبریل نے آ کر دروازے کھول دیے، قصہ ختم ہو گیا، چھٹیاں ہو گئی، جیل میں چلے گئے، کہنے لگے ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی، جس کی طرف یہ دعوت دیتی ہے اس سے جیلیں ہی اچھی ہیں، اس سے تنہائیاں ہی اچھی ہیں، اس سے قید ہی اچھی ہے، اس سے تو دور ہی رہنا اچھا ہے۔ دور چلے گئے، ایک دن پوچھنے والے نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، جوانی بھی قریب تھی، نفس سے کیسے پیچھے ہٹے ہو؟ ہائے ہائے پیغمبر کی زبان سنو، پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہم تو معصوم ہیں اس لیے بچ جاتے ہیں، میرے پیغمبر نے کہا وما ابرئ نفسی، لوگوں میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو مجھے بھی کہہ رہا تھا گزر جا، جو کرنا ہے کر لے، الا ما رحم ربی، سبحان میرے رب اللہ، کی رحمتوں کا مجھ پر نزول ہو گیا، میں بچ، سبحان اللہ، میری رحمتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو گیا، میں بچ گیا۔ میرے ساتھیوں، پیغمبر کو بھی بچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ دیکھو نوح علیہ السلام دعائی لگا رہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ دن بھی رات بھی صبح بھی شام بھی پیچھے پیچھے ان لوگوں کے پھر رہا ہوں، جہاں یہ جاتے ہیں پیچھے پیچھے جاتا ہوں، اور ایک وقت آیا انہوں نے صاف مجھے کہہ دیا تو نے یہ کیا جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں، اور خدا کا واسطہ پیچھا چھوڑ دے۔ اور پیغمبر کہنے لگا اللہ وہ وقت بھی دیکھا، لوگوں نے چہرے پہ پردے رکھ کر یوں کہنے لگے پیغمبر کی شکل ہی نہیں دیکھی، اور کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ غضب والا غضب یہ تھا کہ میرا بچہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، اللہ، اور نہ ماننے پر آئے، پیغمبر باپ کی بیٹا نہ مانے، اور ماننے پر آئے تو وہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں چند جادوگر آ گئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے ہمارے لیے اجر کیا ہوگا، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ملے گا کیا؟ کہنے لگا وزارتیں مل جائیں گی، عہدے مل جائیں گے، قربتیں مل جائیں گی، نوکریاں مل جائیں گی، مقابلہ کر کے دیکھو۔ پیغمبر کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ جب پیغمبر نے سامنے عصا ڈالا سارے کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، سبحان اللہ، فرعون سائڈ ہو جا، بائی پاس کا راستہ لے، ہم تو ایمان لے آئے اللہ پر۔ کہنے لگے مجھے جانتے نہیں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ سبحان اللہ، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، جو کرنا ہے کر گزر، اب ہم پیچھے ہٹنے والے
نہیں ہے. نہیں. نہ ماننے پر آئے تو بیٹا پیغمبر باپ کی نہ مانے. حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے ہم کریں کیا؟ اللہ پاک نے کہا اوحینا الی نوح ان اصنع الفلک باعیننا، ایک کشتی بنا لو اس میں سوار ہو جاؤ. بدمعاش قسم کے لوگ آئے مذاق کرنے لگے. نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، کر لو مذاق جتنا کرنا ہے، وقت آئے گا بدل جائے گا، ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گے. اور اس وقت کی تقریباً آباد دنیا، اس وقت کی تقریباً آباد دنیا اللہ نے ایک جھٹکے میں فنا کر دی. اور اللہ پاک نے اعلان کر کے نوح علیہ السلام سے کہا تھوڑے سے لوگ تھے جو تیرے ساتھ باقی رہے تھے، باقی سب کو میں نے فنا کر کے رکھ دیا. اب واپس آتے ہیں. میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا 2 منٹ باقی ہیں کیونکہ حضرت نے بھی شاید کچھ کہنا ہوگا. اللہ تعالیٰ حضرت کے بھائی کی کامل مغفرت فرمائے، حضرت کو اور ان کے تمام خاندان والوں کو متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے. وآخر دعوانا جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن